جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا وہ روتا ہے اب چپ نہیں ہوتا۔ وہ جو کہتا تھا مجھے جہنم کی گرمی بھی محسوس نہیں ہوگی، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اے سی کے بغیر سونے کی عادت نہیں۔ وہ جو کہتا تھا کہ نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا، اب وہ اے سی والے کمرے میں شفٹ ہونے کے لیے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، درخواستیں دلوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بول نہ بلوائے، وہ شخص اپنے دور کا فرعون تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے نواز شریف کو اس کی بیوی کے آخری دن یعنی موت کے دن فون پر چند منٹ کے لیے ان سے بات کرنے کی اجازت تک نہ دی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے رانا ثناءاللہ کو 45 ڈگری کی گرمی میں بغیر پنکھے کے ننگے فرش کے اوپر چھوٹے سے سیل میں بند کیے رکھا، اوپر سے چینی ڈلوا کر چیونٹیوں سے اسے پریشان کروایا کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مریم نواز کے باتھ روم میں کیمرے لگوا رکھے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کو ڈیتھ سیل یعنی موت کی چکی میں بند کروایا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے جان بوجھ کر کہ شہباز شریف کی کمر میں درد ہے پھر بھی اسے بختر بند گاڑی میں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ہزاروں پاکستانیوں کو ناحق اذیت ناک طریقے سے جیلوں میں قید رکھا۔ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان سے اس فتنے کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ سیاست میں عمران نیازی کی مثال اس بچے کی سی ہے جس کے والدین نے اس کی تمام تر خواہشات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں کے اوپر رعب جمانے اور دوسروں کی بے عزتی کرنے کی بھی مکمل آزادی دے رکھی ہو۔ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن سر دست میرا یہ اندازہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں عمران خان ہوگا نہ پی ٹی آئی۔ اس کے سارے ساتھی ملک سے فرار ہو چکے ہوں گے۔ پی ٹی آئی وابستگان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ فیض حمید اور باجوہ اور دوسری طرف حافظ سید، جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل ندیم انجم صاحب کی شخصیات اور ان کی ترجیحات کو جان کر جیو۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے ملک کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے فتنہ قادیانیہ دجالیہ عمرانیہ کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔